وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کے وارنٹ گرفتاری جناب جاری ہو گئے ہیں۔ عفت عمر صاحبہ انہوں نے جناب نون لیگ کو نہ کر دی ہے نہ پی ٹی آئی کے ہمارے بھائی انصافی جو امریکہ کے اندر موجود ہیں وہ ایک گورے کے پیچھے لڑ پڑے ہیں آپس میں، اور گورے نے کچھ نہیں کیتا جا کے، وہ یہاں پہ آرمی چیف کے ساتھ تصویریں کے جا کے واپس چلے گئے۔ شہباز گل سارا کچھ پیسے کے بغیر کام کرتا ہے، پیسے کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا بیچ میں۔ آپ کو اپنے صرف اپنا اور پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان کا انٹرسٹ نظر آتا ہے، آپ کو یہ نہیں نظر آتا کہ پاکستان کا انٹرسٹ کدھر ہے۔ آپ لوگوں نے جا کے اب تک غزہ کے لیے، اسرائیل کے لیے کوئی احتجاج کیا ہے؟ یہاں پہ تو آپ لوگ بڑے مامے بنتے ہیں بیٹھ کے، جناب ہم لوگ غزہ کے مامے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، بڑی خبریں ہیں پچھلے 12 گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ ایک تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کے وارنٹ گرفتاری جناب جاری ہو گئے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی بہنوں کی آج ملاقات ہو گئی ہے، سب کی نہیں ہوئی ہے، دو کو جو ہے ملاقات کی اجازت ملی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور پی ٹی آئی کے ہمارے بھائی انصافی جو امریکہ کے اندر موجود ہیں وہ ایک گورے کے پیچھے لڑ پڑے ہیں آپس میں، اور بڑی فنی سچویشن ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی ان کے بڑے بڑے عہدیدار ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ گتھم گتھا ہو رہے ہیں کہ آخر کرنا کیا ہے۔ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اس کو بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کریں گے۔ اور سابقہ ماڈل جو ہیں اور ایکٹریس عفت عمر صاحبہ، انہوں نے جناب نون لیگ کو نہ کر دی ہے نہ کر دی ہے، نہ کس بات پہ کی ہے، آخر معاملہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں 5 اکتوبر کو پی ٹی آئی کے لاہور میں احتجاج اور پولیس پر تشدد سے متعلق مقدمے کی سماعت ہوئی، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سمیت پی ٹی آئی کے 4 رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دی ہے۔ اور یہ وارنٹ جاری کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر پی ٹی آئی کے سینئر رہنما حماد اظہر بھی اس میں شامل ہیں، اور اس میں سعید سندھو اور شہباز احمد ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جو ہے جاری ہوئے ہیں۔ لاہور پولیس نے موقف اختیار کیا کہ علی امین گنڈا پور سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنما شامل تفتیش نہیں ہو رہے، ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے جائیں۔ تھانہ مستی گیٹ پولیس نے مقدمہ جو ہے وہ درج کر رکھا ہے۔ اچھا، ابھی چند دن پہلے ہی گنڈا پور صاحب جو ہے ادھر تشریف بھی لائے تھے، وکیلوں سے انہوں نے خطاب بھی کیا تھا، لیکن وہ تفتیش میں شامل نہیں ہو رہے، تو ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ گنڈا پور صاحب کے اور بھی وارنٹ وغیرہ نکل چکے ہیں، کوئی نہیں گرفتار کرتا انہیں، وہ آرام سے پھرتے پھرتے رہتے ہیں، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ پاکستان میں اسی طرح ہی ہے، یہ آپ وارنٹس کو جو ہے نا، وہ بڑا بندہ اگر ہو نا تو اس کو زیادہ سیریس نہ لیجیے۔ ہاں، اگر آپ کی پسلی نہیں ہے اور اگر آپ کمزور آدمی ہیں تو پھر صرف وارنٹ کی سوچ بھی آپ کے لیے بڑی پریشان ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے وارنٹ نہ بھی نکلیں اور پھر بھی آپ کو اٹھا لیا جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ طاقتور ہیں، اگر آپ تگڑے ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گھبرانا نہیں ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گنڈا پور صاحب کے وارنٹ وغیرہ نکلے، ڈونٹ وری، ان کو ہاتھ کے ہاتھ کوئی نہیں لگائے گا۔ اگر فیصلہ نہ ہو گیا تو، اگر فیصلہ ہو گیا نا کہ جناب گنڈا پور صاحب اٹس ٹائم ٹو گو ناؤ، تو پھر یہ سارے وارنٹ جو ہے ایک دم ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ نظام جو ہے وہ یہی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے جو ہے وہ آج ملاقات کا دن تھا، اور ایک دن پہلے سے ہی جو ہے وہ ایک کنٹروورسی شروع ہو گئی بھی تھی کہ بیرسٹر گوہر نے جو ہے وہ جو لسٹ دی تھی اس کے اوپر ان کے سگنیچرز ہوئے ہوئے تھے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے نہیں تھے۔ میں پچھلے ویلاگ میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ پہلے جو ہے بیرسٹر گوہر کے نہیں ہوتے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب کے سگنیچرز ہوتے تھے۔ البتہ جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ملنے والی جو لسٹ ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کو سائن کیا ہوا ہے، لیکن جو دیگر افراد ہیں، جو سیاستدان وغیرہ ہیں جنہوں نے ملنا تھا، وہ والی لسٹ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر نے سائن کی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ابھی تک جب تک ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو سلمان اکرم راجہ صاحب اور علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے وہ روک لیا گیا ہے، ان کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا۔ البتہ دیگر افراد کو جو ہے وہ جو دیگر 2 بہنیں ہیں، نورین خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ، ان کو ملنے کی اجازت جو ہے وہ مل گئی ہے۔ اینڈ ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ، تو وہ اس وقت جو ہے وہ جیل کے اندر جا چکی ہیں یا بالکل گیٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں کہ ان سے ملاقات ہو جائے۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا آج عمران خان صاحب سے وکلا اور خاندان کی ملاقات کا دن ہے، مجھے پھر اڈیالہ جیل سے 2 میل دور بیچارگی میں ڈوبے دستوں نے روک لیا ہے، قوم کے ساتھ اس بھونڈے مذاق کے مرتکب آئین و قانون کے منرف ہیں، عدالتیں کب تک اپنی توہین پر خاموش رہیں گی۔ تو مطلب وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، لیکن یہ بیسکلی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ علیمہ خان گروپ جو ہے نا، یہ اس کے لیے سگنل جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ جناب
کسی صورت ہم نے جو ہے وہ اب آپ کو لیوریج نہیں دینی, آپ کو ہم نے بالکل بھی جو ہے وہ ہلنے نہیں دینا, بس بہت ہو گیا. کیونکہ وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ اندر جا کے ملتی تھیں, وہ باہر آتی تھیں, پھر وہ کوئی سخت بات کرتی تھیں اور اس کی وجہ سے جو ہے چیزیں اور زیادہ ٹینس ہو جاتی تھیں. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر بھی ایک گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے نا وہ عمران خان صاحب سے دور ہی رہیں. میں آپ کو بالکل اپنی خبروں کی بنیاد کے اوپر یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ نہیں چاہتے کہ علیمہ خان صاحبہ کی جو ہے نا وہ عمران خان صاحب سے زیادہ ملاقاتیں ہوں. ایک اس میں ایک جو گروپ ہے اس کا یہ پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ جی ماضی کے اندر جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کدھر تھیں. علیمہ خان صاحبہ کو تو ویسے ہی عمران خان صاحب نے سائڈ لائن کیا ہوا تھا. جتنی دیر عمران خان صاحب کی حکومت رہی تھی نا, وہ ساڑھے تین سال کا جو ٹائم پیریڈ تھا, علیمہ خان صاحبہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا عمران خان صاحب سے. وہ صرف بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی جوڑی تھی, آپس میں جو کچھ کر رہی تھی. علیمہ خان صاحبہ کو بالکل جو ہے وہ سائڈ لائن کیا ہوا تھا. تو لیکن اب جو ہے وہ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں, مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا, لیکن ان کے اوپر جو مخالفین ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی اب جب ان کو نظر آ رہا ہے نا کہ بشرا بی بی بھی اندر اور عمران خان بھی اندر, تو یہ بیسکلی پارٹی کے معاملات کو ٹیک اوور کرنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں. لیکن ظاہری بات ہے یہ مخالفین کا پوائنٹ آف ویو ہے, میں آپ کو خبر کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا, میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے مخالفین ان کے اوپر جو ہے وہ یہ الزام لگاتے ہیں. تو دو بہنوں کو ملنے کی اجازت مل گئی. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اب آپ کی مرضی, آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے میں آپ اس کو یو ٹرن کہنا چاہیں گے یا کچھ اور کہنا چاہیں گے, لیکن اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہوا تھا کہ تینوں بہنیں وہاں پہ آئی تھیں تو دو کو ملنے کی اجازت مل گئی تھی کہ جی آپ چلی جائیں, لیکن انہوں نے جانے سے اس وقت انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں جائیں گے, ہم جائیں گے تو تینوں بہنیں اکٹھی جائیں گی, علیمہ خان بھی ہمارے ساتھ جائیں گی, ورنہ ہم نہیں جائیں گے. لیکن آج جو ہے وہ حالات اور جذبات جو ہیں بدل گئے. میرا خیال میں ٹھیک کیا انہوں نے, میرا خیال میں دونوں بہنوں نے بالکل صحیح کیا. بھائی آپ کو جس کو مل رہی ہے اجازت وہ تو ملے نا جا کے خان صاحب سے, وہ تو جا کے حال احوال پوچھے فیملی کے والے سے کیا مشکلات ہیں کیا ہے. وہ بھی مطلب ضروری تھوڑی ہے کہ علیمہ خان صاحب ہی جائیں گی تو پھر چیزوں کا پتہ لگے گا, جس کا ایکسیس ہو رہا ہے وہ تو جا کے مل لے. تو اچھا کیا انہوں نے کہ وہ جا کے ملے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا ہم 1.5 کلومیٹر دور پولیس نے ہمیں ناکہ لگا کے روکا ہوا ہے, یہ اڈیالہ کی پولیس ہی نہیں ہے, اتنی دور روکنے کا مقصد ہے بہانہ بنانا کہ جیل میں ملنے کوئی نہیں آیا تھا. انہوں نے کہا پاکستان میں عدالت کی کوئی نہیں سن رہا, چیف جسٹس کے کہنے پر کل سلمان صفدر کی ملاقات کروا دی تھی, ہمیں 1.5 کلومیٹر پہلے پولیس اس لیے روک لیتی ہے تاکہ جیل کا عملہ بتا سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا. اب ہمیں عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑنی ہوگی. عمران خان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں, عمران خان کو بالکل انہوں نے قید تنہائی میں ڈال دیا ہے, ساری ملاقاتیں بند کر دی ہیں. کون فیصلے کر رہا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں. عمران خان سے ملاقات کے لیے جدوجہد نہیں کرنی چاہیے, عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. تو یہ علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کی تشکیل مکمل نہ ہونے کی وجہ سے کاز لسٹ جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے, اور بینچ کے سربراہ جسٹس شہباز رضوی کے عدم دستیابی کی وجہ سے کاز لسٹ جو ہے وہ منسوخ کی گئی ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپیلیں مقرر کرنے سے متعلق ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل سے پالیسی مرتب طلب کر لی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس انعام امین منہاس نے حکم جاری کیا ہے, اور حکم نامے کے مطابق اپیلوں پر جلد سماعت کی درخواست دائر ہوئی ہے, اور کیس فکس کرنے کی پالیسی سے متعلق ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائیں گے. اچھا جی, آج ہون میرے نال آ جاؤ امریکہ چلیے ذرا. امریکہ میں آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک وفد آیا ہوا تھا یہاں پہ, اور وہ 3 حضرات تھے, 3 ان کے کانگریس مین تھے جو یہاں پہ آئے. یہاں پہ ان کی آرمی چیف کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ آرمی چیف کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی, دیگر ہائی ڈگنیٹریز کے ساتھ بھی جو ہے یہاں پہ ملاقات ہوئی. اچھا, جب یہ 3 افراد یہاں پہ آ رہے تھے نا, تو جتنا ان کا گروپ بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر, وہ بڑا پر امید تھا کہ لو جی جا رہے ہیں, جاندے نال ہی لینڈ کریں گے کہہ کے چلو اڈیالہ چلیں, اور اسی پھر اڈیالہ ٹور پاواں گے تو اتنے جا کے اسی کہاں گے کہ جناب کھولو دروازہ, اسی عمران خان نو ملنا ہے. تو ایسا ہوا ہی کچھ نہیں. وہ آئے, وہ یہاں پہ انہوں نے ملاقاتیں وغیرہ کیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس چلے گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا, اب اتنے دنوں کے بعد جا کے ان میں سے جو ایک صاحب ہیں جیک برگمن, اس نے ٹویٹ کیا, اور اس نے ٹویٹ کر کے کہا آفٹر مائی پاکستان وزٹ انگیجنگ ود لیڈرز اینڈ کمیونٹیز دیئر اینڈ ان دا US, I reaffirm my call for Imran Khan's release. A strong US-Pakistan partnership thrives on shared values, democracy, human rights and economic prosperity. Let's work together from freedom and stability. Free Imran Khan. اچھا, اب بات یہ ہے کہ انصافی تو بڑے تپے ہوئے تھے. میں نے کہا بھائی تسی کتا کیے جا کے ہیں, ہمیں تمہیں اتنی ناز نخروں کے ساتھ ہم نے تمہیں بھیجا, پال پوس کے تمہیں بھیجا, تم سے کتنی ہماری امیدیں تھیں, تم خان سے مل کے بھی نہیں آئے. اچھا چلو خان تو چھوٹو, تم علیمہ خان سے بھی نہیں مل کے آئے, وہ تم سلمان اکرم راجہ سے بھی نہیں مل کے آئے, وہ بیرسٹر گوہر سے بھی نہیں مل کے آئے. بڑے تپے ہوئے تھے, بہت تپے ہوئے تھے, وہ کسی سے بھی نہیں ملے. اور واپس آ کے جو ہے اب اتنے دنوں کے بعد جا کے ایپ پائن نے, جیک برگمن نے ٹویٹ کر دیا. اب جیسے ہی اس نے ٹویٹ کیا اس کے بعد اس پہ شروع ہوتی ہے گولہ باری.
اچھا گولہ باری میں ابھی تھوڑی دیر میں شہباز گل کی انٹری ہوگی اور آپ نے اس کی ٹویٹ کو اینالائز کرتے ہوئے سمجھنا ہے کہ گیم کیا چل رہی ہے. ٹویٹیں ذرا میں شیئر کرتا ہوں. سلمان احمد صاحب گواہ نمبر 1 حاضر ہو. سلمان احمد صاحب کہتے ہیں ریپبلکن جیک برگمن nearly 1 million Pakistani Americans will never forget the promise you made to help support rule of law, democracy and freedom for all political Pakistani including former PM Imran Khan. It's time to do the right thing. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے یہ 10 لاکھ پاکستانیوں کے ساتھ جو آپ نے وعدہ کیا ہے نا وہ ہم بھولیں گے نہیں کبھی, ہم یاد رہے گا ہمیں. تو آپ نے اپنا وہ جو وعدہ ہے نا اس کو پورا کرنا ہے آپ نے. سلمان احمد صاحب. اچھا جی گواہ نمبر 2 سجاد برکی حاضر ہو. سجاد برکی صاحب وہ ٹویٹ کرتے ہیں ڈیئر ریپبلکن جیک برگمن, دا پیپل یو میٹ ان پاکستان ور oppressors not leaders. آپ کی جن سے ملاقات ہوئی ہے وہ جو ہیں وہ فسائیت والے لوگ ہیں سارے, وہ قابض لوگ ہیں, یہ لوگ سربراہ نہیں ہیں. You and Republican Tom Suozzi had time to dine with the military touts, but you refused to meet with the elected PTI leadership. آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ فوجیوں کے ساتھ ملاقاتیں کی, عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں کی. Allow me to say that the Pakistani diaspora is utterly disappointed in your trip and will remember come election time. ہم بہت زیادہ پاکستانی جو وہاں پہ بیرون ملک مقیم ہیں وہ آپ سے بہت ناراض ہیں. اب بچوں پہ اگلا الیکشن آ لیں دے, تیری ایسی تھی تیسی, اگلا الیکشن آ لیں دے پھر تو دیکھی طرح کی کرنے. Wish you had the courage to call for Imran Khan's release when it mattered. کاش آپ نے اس وقت عمران خان کی رہائی کی بارے میں بات کی ہوتی جب آپ وہاں پہ موجود تھے. نہیں بولیا, ہوتے بولیا ہی نہیں, ہوتے اتنے مل ملا کے واپس چلا گیا. اس کے بعد انٹری ہوتی ہے گواہ نمبر 3 ڈاکٹر موہت پیرزادہ. وہ کہتے ہیں کانگریس مین برگمن ساؤنڈز گڈ بٹ اونلی اف یو ور ایبل ٹو امپریس اپون ان پرائیویٹ دس میسج اپون یور پاکستانی ہوسٹ. کہ آپ یہ جو عمران خان کی رہائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کرے یہ سب کو جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے بھی بات کی ہو, آپ نے پرائیویٹلی جب آپ ان لوگوں سے ملے ہیں آرمی چیف والا ان سب سے, آپ نے وہاں پہ بھی اللہ کرے بات کی ہو. اچھا گل یہ کہ نزلہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اوپر ہو گیا تھا, مطلب کافی زیادہ برگمن کی ایسی کی تیسی پھیری جا رہی تھی. اب یہاں پہ انٹری ہوتی ہے شہباز گل صاحب کی. اب شہباز گل کی آپ نے کاروائی دیکھنی ہے, غور سے سننا ہے آپ نے, یہ گیم کیا کھیل رہے ہیں غور سے سنیے. ٹویٹ کرتے ہیں مجھے کچھ لوگوں کے جذبات کی سمجھ نہیں آتی. ایک کانگریس مین پاکستان میں جنرل عاصم منیر کے ساتھیوں کی پوری کہانی سن کر واپس آ کر فری عمران خان کی ٹویٹ کرتا ہے. ہم شکریہ کے بجائے اس پہ حملہ آور ہیں کہ خان کو کیوں نہیں ملے. کانگریس مین ملنے کی کوشش کر سکتا تھا جو کہ زبردستی کیسے ملتا. ہاں صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, زبردستی کس طرح مل سکتا تھا. وہ پیو دا ڈیالا جیل سی کہ وہ آگے کہتا کھولو دروازے کھولو میں اندر جانا ہے میں ملنے واسطے. شہباز گل صاحب بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ یہ تب کہہ رہے ہیں جب وہ واپس چلا گیا, جب ادھر پھر پورا آگے جب واپس چلا گیا نا پھر کہہ رہے وہ زبردستی تھوڑی مل سکتا تھا. یہ بات اس وقت نہیں انہوں نے کی جب وہ آ رہا تھا یہاں پہ, جب یہ ڈیلیگیشن آنے لگا تھا تب اس وقت تو مطلب گھوڑے پہ سوار تھے سب کے سب کہ بس انہیں لینڈ کرنا ہے تو نال ہی انہیں ڈرائیور نے کہنا چل پتر گڈی موڑ لے ڈیالا اسی اتنے چلیے, اج اتنے آلو والے پراٹھے اتنے ہی کھانے نے. یہ امپریشن پہلے یہ دیا ہوا تھا. آگے لکھتے ہیں میری ان سے تمام پہلوؤں پر کھل کے بات ہوئی ہے. ہاں اے لائن بڑی امپورٹنٹ ہے, میری ان سے تمام پہلوؤں پہ کھل کے بات ہوئی ہے. تے اے بھائی شہباز گل دی برگمن دے نال جڑی وہ گل ہوئی ہے, ان کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ وہی شہباز گل صاحب ہے جو خود بھی گرین کارڈ ہولڈر ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے انفارمیشن, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ خود بھی وہاں کے گرین کارڈ ہولڈر ہیں. ذہن میں رکھیے گا امریکی سیاستدانوں سے بدتمیزی نہیں کرنی, کوئی بدتمیزی نہیں کرنی, بیہیو یور سیلف. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں میری کھل کے ان سے میری بات ہوئی ہے. انہوں نے بہت کچھ کہا اور کیا جو ہم چاہتے تھے اور وہ اس سب کو پبلک میں شیئر کریں گے جب بھی وہ مناسب سمجھیں گے. آنے والے دنوں میں ہم ان کے ساتھ مل کر کئی اہم چیزیں پلان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کہ یہ امریکی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے حوالے سے چیزیں پلان کر رہے ہیں. اللہ کرے ہمیں کامیابی ہو سکے. انہوں نے ہم سے پیسے پکڑ رکھے تھے جو ہم اتنا غصہ ہے. ہاں صحیح بات ہے, ساری گل ہے, آپ نے پیسے تھوڑی دیے ہیں, آپ پیسے کے تو بغیر کام کرتے ہیں آپ, ہے نا. شہباز گل سارا کچھ پیسے کے بغیر کام کرتا ہے, پیسے کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا بیچ میں. اور جو کہتے ہیں واپس آ کر منافقت کر رہے ہیں, بھائی ان کو کیا ضرورت ہے منافقت کرنے کی. ایک تو امریکہ میں ہم, اچھا یہاں سے کہانی بڑی انٹرسٹنگ شروع ہونے لگی ہے کیونکہ شہباز گل کا غصہ بھی ان باہر آنے لگا ہے اور سچی سچی باتیں بتانے لگا ہے. کہتا ہے ایک تو امریکہ میں ہمارے ووٹ نہ ہونے کے برابر ہیں. چلو اے بھی پتہ لگ گیا کہ تاڑے ووٹ کنے ہو گئے نا. اوپر ہی جو ابھی بات ہو رہی تھی نا پہلے 10 لاکھ کا ڈائسپورا ہے, 10 لاکھ کا, انہوں نے کہا ہمارے ووٹ نہ ہونے کے برابر ہیں. دوسرا جو ووٹ ہمارے ہیں وہ ہم ڈالتے نہیں ہیں. لو مطلب تو اور مایوسی کمزوری کہ وہ ڈالتے بھی نہیں ہیں. کوئی عقل کو ہاتھ ماریں, جو چند آوازیں ہمارے حق میں ہیں ان پر بھی آپ حملہ آور ہیں. کتنی آوازیں ہیں برگمین کی طرح جو کھل کر کہہ رہے ہیں لو جی ایک کو سانو گورا لبیا ہے انہوں بھی پائیے تسی سارے ہیں. آگے لکھتے ہیں
کانگریس مین کی پوزیشن ایک ایم این اے کی ہوتی ہے، وہ دوسرے ملک میں کیا جیل توڑ کے مل لیتا ہے؟ کیا بات ہے، شہباز گل کی کیا بات ہے. شہباز گل یہ ساری چیزیں تب بتا رہا ہے جب وہ واپس چلا گیا. جب وہ آ رہا تھا تو سانوں تو یہی تو امپریشن دیتا ہی بھائی جی اور ڈیالہ جیل کی چابی لے کے آ رہے ہیں، اندر جا نہیں تڑک کر کے انہیں تالا کھولنا ہے. میں کہنا ہاں جی میرے خان آؤ لیٹس ہیو اے چیٹ. تب تو آپ یہی امپریشن دے رہے تھے. اس کے بعد کہتا ہے جی کہ کانگریس مین کی پوزیشن ایک ایم این اے کی ہوتی ہے، وہ دوسرے ملک میں کیا جیل توڑ کر مل لیتا. اس کا کام کوشش تھی جو اس نے کی، اور جتنی کی اس پر ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یو نو مائی بڈی برگمین از مائی بڈی. دھیان کرو ہے نا، گالا نہ کڈو انہوں. اچھا اس کے بعد ڈپلومسی محلے کی عورتوں کی لڑائی نہیں ہے کہ الجھتے رہو، اس میں جو مل جائے وہ لے لو، جو نہ ملے اس کی کوشش جاری رکھو. آئے اوئے ڈپلومسی، تیری ڈپلومسی کیا بات ہے تیری ڈپلومسی. یہ ڈپلومسی جو ہے نا اب ان کو یاد آتی ہے جب ان کو عمران خان کو رہا کروانا ہے، تب ہر قسم کی ڈپلومسی یاد آ رہی ہے. جب بیٹھ کے سائفر وہ جو اینج ہلائی جا رہے سی، سائفر آیا ہے سائفر آیا ہے سائفر آیا ہے، اور تب آپ نے پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی تھی. آئی ایم ایف کے معاہدے کو آپ نے اڑا کے رکھ دیا تھا. پاکستان کے تمام جتنے ڈپلومیٹس پوری دنیا کے اندر جتنے سفارت خانوں میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کو انسیکیور کر دیا تھا، کیونکہ ان سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کو اس بات کا شک تھا کہ اس ملک میں ایک ایسا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے جو اپنی سیاست چمکانے کے لیے جو ہے وہ کسی بھی سائفر کو جو ہے کوئی بھی شکل دے کے جو ہے وہ موڑ سکتا ہے. تب پاکستان کی ڈپلومیسی یاد نہیں تھی آپ کو؟ آپ کی ڈپلومیسی زیادہ امپورٹنٹ تھی کہ پاکستان کی ڈپلومیسی زیادہ امپورٹنٹ تھی؟ پاکستان کے خارجہ تعلقات زیادہ امپورٹنٹ تھے کہ آپ کے خارجہ تعلقات زیادہ بہتر تھے؟ آپ کو اپنے صرف اپنا اور پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان کا انٹرسٹ نظر آتا ہے، آپ کو یہ نہیں نظر آتا کہ پاکستان کا انٹرسٹ کدھر ہے. آپ یہ نہیں بتائیں گے لوگوں کو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن سے آپ مخاطب ہیں، آپ ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ کسی اور ملک کا ایم این اے، جو خود آپ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی حیثیت تو ایک ایم این اے کی ہوتی ہے، تو کسی اور ملک کا ایم این اے کسی دوسرے ملک میں آگے جا کے اے نہیں کہہ سکتا جناب ڈیالہ جلد دروازہ کھولو میں عمران خان کو ملنا ہے. اگر آپ کے اندر اتنا تپڑ ہے، آپ کا تو ابھی پریزیڈنٹ آیا ہوا تھا نا، فارمر پریزیڈنٹ تھا ڈاکٹر عارف الوی. ڈاکٹر عارف الوی کو اور کچھ نہیں جا کے کہتے کہ جو گوروں سے ملاقات کری میری ڈاکٹر عافیہ ملاقات کرواؤ. کہتے نا وہاں پہ جا کے عمران خان سے ملاقات کروانے کے لیے گوریاں نو بھیج رہے ہو، ادھر جا کے ڈاکٹر عافیہ بیٹھی، اس سے کیوں نہیں ملاقات کرواتے؟ اس سے ابھی تک ملے آپ لوگ جا کے؟ اس کے لیے جا کے ابھی تک کوئی احتجاج کیا آپ لوگوں نے جا کے؟ آپ لوگوں نے جا کے اب تک غزہ کے لیے، اسرائیل کے لیے کوئی احتجاج کیا ہے؟ یہاں پہ تو آپ لوگ بڑے مامے بنتے ہیں بیٹھ کے، جناب ہم لوگ غزہ کے مامے ہیں اور ہم اس کے لیے احتجاج کریں گے، اور دیکھیں جناب وہ فلاں احتجاج کر رہا تھا لاٹھی چارج ہو گیا. جائیں، آپ تو وہاں بیٹھے ہوئے، آپ کیوں نہیں احتجاج کرتے جا کے؟ جائیں، نکلیں اپنے گھروں سے. یہ برگمین جو ہے، اسی برگمین کو جا کے کہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم لوگ وہاں پہ فلسطین میں کیا کچھ کر رہے ہو؟ ادھر جا کے ڈپلومیسی کدھر چلی جاتی ہے آپ لوگوں کی؟ ادھر جا کے ڈپلومیسی ختم ہو جاتی ہے ساری. یہاں پہ لوگ آ کے مطلب ان فوڈ چینز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کا غصہ اتنا زیادہ ہے، ہر قسم کا ہر مختلف طبقہ جو ہے احتجاج کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے، لیکن ہر بندہ اپنے طریقے سے احتجاج کر رہا ہے. آپ جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے آپ سے احتجاج نہیں ہوتا، آپ کی ڈپلومیسی ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ جا کے، کیونکہ اپنا مفاد ہے، کیونکہ اپنا گرین کارڈ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اپنی شہریت بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ خراب نہ ہو، اسی گوریاں نہ بنا کے رکھنی ہے، کیونکہ انہوں نے کل کو ہمارے کام آنا ہے. اس وجہ سے لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہاں یار ہم نے جو بیسکلی بیٹھ کے پورا پلان بنایا تھا وہ فیل ہو گیا، وہ پٹ گیا، اور گورے نے کچھ نہیں کیتا جا کے. وہ یہاں پہ آرمی چیف کے ساتھ تصویریں کے جا کے واپس چلے گئے. ہمارا یہ پلان بھی فلاپ ہو گیا. اب آگے کی ٹرک کی بتی بنا کے رکھ دیا کہ ہاں ہاں نہیں تم دھیان رکھو، بھی ہوگا، ابھی اور بھی کچھ ہوگا، تم بے فکر ہو، بھی ہوگا، لگے رہو. اے برگمن ساڑھے واسطے بڑا ضروری ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی کتنے کانگریس مین ہیں جنہوں نے اتنا کھل کر سٹانس لیا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہماری بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اور کانگریس مینوں کی بہت بڑی مجبوری تو پھر اور بھی بولتے. اچھا اب ذرا تضاد دیکھیں ذرا، یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ اگر ہماری بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اور کانگریس مینوں کی بہت بڑی مجبوری تو پھر اور بھی بولتے. ابھی پچھلے ویلاگ میں عاطف خان جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، چودھری غلام حسین کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اور وہ وہاں پہ کیا کلیم کر رہے تھے، اور میں نے کہی تھی اس کے اوپر بات. انہوں نے کہا 100 کانگریس مین ایسے ہیں جن سے ہم جب مرضی چاہیں پاکستان کے حوالے سے جس مرضی چیز کو ہم منظور کروا لیں یا سائن کروا لیں. ایک کہتا ہے ساڑھے کو 100 کانگریس مین ہے، ایک کہتا ہے ساڑھے کو بندے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ناؤ یو انڈرسٹینڈ، یہ ہے ٹرک کی بتی. اور مجھے افسوس پتہ کس بات پہ ہو رہا ہے؟ یہاں پہ میری سب سے زیادہ سمپتیز پتہ کس کے ساتھ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کے ساتھ، کہ یہ لوگ اپنے مفادات کی خاطر، یہ سب کے سب، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ آپ کو وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے گھمائی جا رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، پلے میں کچھ نہیں ہے ان کے. یہ رنگ بازیاں، صرف اور صرف رنگ بازیاں اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن لوگوں کو پھدو بنایا ہوا ہے، لوگوں کا بیڑا غرق کیے جا رہے ہیں.
کہ نہیں اب آئے گا، اب ہوگا، اب ہوگا، اب ہوگا. 1 سال ہو گیا ہے ان کے یوٹیوبرز کے. میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں نا ان کے کلپ نکالوں بیٹھ کے، سب کے کلپ نکالوں بیٹھ کے. 15 دن 20 دن، 15 دن 20 دن، اگلا ہفتہ اگلی عید نہیں آئے گی، اگلا مہینہ دیکھیے گا، گرمیوں سے پہلے، رمضان کے بعد، عید کے فوراً بعد، اگلی عید سے پہلے، اب یہ بڑی عید آئے گی، اس سے پہلے، بڑی عید سے پہلے حکومت کی قربانی ہو جائے گی. یہ ساری کی ساری شیخ رشید والی ٹریننگ ہے. یہ پچھلے 10 سال سے جو شیخ رشید کی ٹریننگ ہے نا، یہ سارے یوٹیوبرز وہی سودا بیچتے ہیں بیٹھ کے. کچھ نہیں ہے ان کے پاس. اس کے علاوہ جناب ایک دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے، انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے. انہوں نے کہا جی آرمی چیف کی زیر قیادت موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو وزیر اعظم شہباز شریف کی صلاحیتوں اور کارکردگی پر مکمل اعتماد ہے. ایک سینئر ذریعے نے شہباز شریف کو بہترین قرار دیا کہ انہوں نے کارکردگی، سخت محنت، انتظامی نظم و ضبط، محتاط سفارتکاری اور پاکستان کی پاور ڈائنامکس کی گہری سمجھ بوجھ سے اسٹیبلشمنٹ کا بھروسہ حاصل کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا شہباز شریف پر بھروسہ یک طرفہ نہیں. شہباز شریف آرمی چیف کی پیشہ ورانہ مہارت، نظم و ضبط اور قومی ویژن کی تعریف کے معاملے میں عوام اور نجی سطح پر کھل کر بات کرتے ہیں. یعنی سیدھی سیدھی گل ہے کہ سیم پیج ہے. سیدھی مطلب میں اگر ایک اسٹریٹ جملے میں کہوں نا تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا اور شہباز شریف کا سیم پیج چل رہا ہے، بالکل اسی طرح. دوسری جناب ایک خبر جو ہے وہ پچھلے 2 دن سے کافی سرکولیٹ کر رہی تھی. سابقہ ماڈل اور ایکٹریس عفت عمر صاحبہ کے حوالے سے. تو یہ خبر آئی کہ جناب ان کو جو ہے وہ کوئی ایڈوائزر بنایا گیا ہے، یا اس کلچر کے حوالے سے، پنجاب کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی ان کو اس طرح کا کوئی عہدہ دیا گیا. اور یہ بھی ڈسکشن یہ ہو رہی تھی. انہوں نے ریسنٹلی کوئی انٹرویو دیا تھا تو اس کے اندر انہوں نے گلا کیا تھا کہ جی میں مریم نواز سے ملنا چاہ رہی تھی، یا مریم نواز نے جو ہے مجھ سے ملاقات ہی نہیں کی ہے. اچھا، عفت جو ہیں وہ نون لیگ کو یا مریم نواز، خاص طور پہ مریم نواز کو بہت سپورٹ کرتی رہی ہیں. ان کے رائٹ ہے، وہ پچھلے چند سالوں میں کافی سپورٹ کرتی رہی ہیں، لیکن ان کی ٹون کے اندر ایک گلا لگا رہا تھا کہ بھائی ان کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کیا گیا یا ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا. تو یہ پچھلے 24 گھنٹے میں خبر آئی کہ جی ان کو جو ہے یہ کوئی کلچر کے حوالے سے یہ کوئی عہدہ شدہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. لیکن اب اس کے اندر لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے. عفت عمر صاحبہ نے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا سر جی آئی ہیو ہمبلی ڈکلائنڈ دا آفر، آر کلچرل منسٹر ازما بخاری از آلریڈی ڈوئنگ سو گڈ ان دس فیلڈ. میں نے کیا ہی ایڈوائز کر سکتی ہوں انہیں. تو اور انہوں نے اس کو ڈکلائن کر دیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.